بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چھوڑ کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، قبر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہو تو؟ فرمایا، جب وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اور صبح شام پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں میں نہیں رہتا۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس تسبیح کا نور اس کے چہرے پر ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، فرشتے اس کے لیے رحمت کا پیغام لائیں گے اور میزان میں اس کے گناہوں پر یہ تسبیح کا پڑھنا بھاری آ جائے گا۔ قیامت کے دن حق درجے کی پیاس ہوگی۔ تسبیح پڑھنے کی بدولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جامعہ کوثر سے سیر کرائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کئی مواقع پر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالی گئی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ زمین خشک ہو چکی تھی، آسمان سے بارش کے آثار مٹ چکے تھے، لوگ قہر اور بھوک کا شکار ہونے لگے، نہ کھیتیوں میں سبزہ رہا، نہ درختوں پر ہریالی، جانور مرنے لگے اور بچے بھوک سے ہلکنے لگے۔ تو تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے چہرے غم سے جھکے ہوئے تھے، ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی فریاد تھی، اے موسیٰ، ہمیں بچائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کے ناطے ہماری دعا کیجیے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، ان کے پھٹے کپڑے، ان کی زرد آنکھیں اور بھوک سے لا کر چہرے، آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے اپنی قوم کو لے کر میدان کی طرف رخ کیا اور سب کو حکم دیا کہ توبہ استغفار کے ساتھ بارش کے لیے دعا کریں۔ سب نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کی دعا کی، یا اللہ، ہماری حالت تو دیکھ رہا ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ لیکن دعا کے بعد بھی آسمان ویسے ہی خشک رہا، نہ کوئی بادل آیا، نہ بارش ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور پھر بھی وہی حالت رہی۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تیری طرف جو کہ دعا کر رہے ہیں، پھر بھی بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری قوم میں ایسا بندہ ہے جو مسلسل میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت روک لی ہے، جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں آئے گی۔ اے موسیٰ، تم اعلان کرو کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جائے تاکہ میں تم سب پر بارش نازل کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قوم میں اعلان کیا، اے وہ بندے جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بارش روک دی ہے، اٹھ جا اور یہاں سے نکل جا، تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب پر نازل ہو۔ لیکن وقت گزرتا رہا، کوئی نہ اٹھا، سب خاموش تھے، کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بندہ نہ اٹھا۔ اچانک سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی، کیونکہ وہاں بادل چھانے لگے تھے اور پھر تیز بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ نہ نکلے تو بارش نہیں ہوگی، لیکن وہ تو نہیں نکلا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے بارش روکی تھی، اس نے اس لمحے دل سے توبہ کی اور میری طرف رجوع کیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تم سب پر اپنی رحمت نازل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، اے رب کریم، مجھے بتا تو وہ بندہ کون سا ہے؟
تاکہ میں دیکھوں کہ کیسا خوش نصیب ہے جس کی توبہ کی وجہ سے تم نے ہم سب پر کرم فرمایا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، میں نے کسی کے سامنے اس کی رسوائی نہ کی، اور اب جب وہ میری طرف رجوع کر چکا ہے، میرا تابعدار بن چکا ہے، تو کیا میں اس کا پردہ نہ رکھوں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، میری رحمت میرے فضل پر غالب ہے، میں گناہ گاروں کی توبہ سے خوش ہوتا ہوں، میں دلوں کے حال جانتا ہوں، لوگ گناہوں کو دیکھتے ہیں لیکن میں دل کی تڑپ کو دیکھتا ہوں۔ جب کوئی دل سے شرمندہ ہو کر میری طرف پلٹتا ہے تو میں اسے ایسے معاف کرتا ہوں گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میں ستار العیوب ہوں، میں اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہوں، میں ان کے دلوں پر رحم کرتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میری مخلوق کو بتا دے وہ مایوس نہ ہو، میرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، میں نافرمان کو اپنا بناتا ہوں اور گناہ گار کو ولی بنا دیتا ہوں۔ میرے در پہ اگر جو روتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے پہلی رکعت میں اتنی طوالت اختیار فرمائی کہ ہم نے رکوع کی حالت میں گمان کیا کہ اب آپ سر نہیں اٹھائیں گے، چنانچہ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا تو آپ کے بعد ہم نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو اپنے جائے نماز سے پھر ارشاد فرمایا، میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ پچھلی صفوں میں سے لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، تو آپ میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ قریب آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بیٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر پہلی صفوں اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے اتارا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کس چیز نے پہلی صف اور تکبیر اولیٰ میں شرکت سے روکا؟ کیا تمہیں حسن اور حسین کی محبت نے روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا واقعی ان دونوں کی محبت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے مصروف رکھ سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، پھر کس چیز نے تجھے مصروف رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بلال میں اذان دی اور میں اسی وقت مسجد میں تھا، میں نے 2 رکعت ادا کی اور بلال نے نماز کی اقامت کہی اور میں آپ کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کس چیز کا اپنے وضو کے بارے میں وسوسہ ہو گیا، چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چرخہ کاٹنے والی جگہ کی طرف گیا، میں نے آواز دی، یا حسن یا حسین۔ کسی نے جواب نہ دیا تو اس وقت نماز نکلنے کے خوف سے حاملہ عورت کی طرح لاچاریاں جیسے دانہ ہوشے کے جیسا ہو گیا۔ میں نے اپنے وضو کے لیے پانی طلب کر کہا تھا، جب میری دائیں طرف سے غیبی آواز آئی تو سرخ سونے کا ایک پیالہ ظاہر ہوا اور اس پر سبز تولیہ تھا۔ میں نے تولیہ اتارا تو نیچے دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، تولیہ استعمال کر کے واپس پیالے پر رکھ دیا۔ میں نے لانے والے کی طرف توجہ کی لیکن میں اسے نہ دیکھ سکا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے یہ پیالہ یہاں رکھا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے اٹھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، واہ واہ اے ابو الحسن، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس تولیہ اور پیالہ لانے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس یا اللہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اور پانی جنت سے آیا تھا، اور جس نے تجھے صاف کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے میرے ہاتھ گھٹنے پر رکھے اور وہ اسرافیل علیہ السلام تھا، یہاں تک کہ تو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔
اے ابو الحسن، جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دشمنی کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بلند مقام پر شمار کیا۔ آپ کا روپ ایسا تھا کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا تھا۔ آپ عدل میں بے مثال تھے، رعایا کا دکھ آپ کو اندر سے ہلا دیتا تھا، اور جب آپ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی مظلوم کی آہ آپ کی عدالت تک پہنچنے سے پہلے آسمان تک نہ چلی جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی اپنے نور سے مدینے کی کوچوں کو روشن کر رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اپنے خادم کے ساتھ ایک چادر اوڑھے گلیوں میں چل رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی، جہاں دھیمی آواز میں کوئی عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی، اے میرے بیٹے، رات کی تاریکی تجھے دھوکہ نہ دے، یہ مت سمجھ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات اندھیرے میں کی گئی ہر سرگوشی کو سن لیتی ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتی ہے۔ تو جس گناہ کے ارادے سے نکلا ہے رک جا، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کے غضب سے وہی بچے گا جب رات کو بھی اپنے دل کو پاک رکھے۔ اس ماں کی باتوں میں ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے محسوس کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، ان کے قدم ساکت ہو گئے اور اس آواز کو غور سے سننے لگے۔ دل پر عجیب اثر تھا۔ پھر وہی گھر سے ایک نوجوان کی چیخ کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں بہت تھک چکا ہوں، گناہ میرے جسم رچ بس گئے ہیں، لیکن اب میں تیرے در پر لوٹ آیا ہوں۔ میرے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی تیرے خلاف نہ جاؤں گا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ ایک درخت کے پیچھے سے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ وہ جو دن میں سخت ہوتے تھے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ایسے رو پڑتے جیسے بچہ ماں کی گود میں روتا ہے۔ اگلی صبح آپ نے اس نوجوان کو دربار میں بلایا اور نرمی سے فرمایا، اے نوجوان، رات کی وہ سماعت مجھے یاد ہے جب تو نے توبہ کی تھی، بتا تیری توبہ کتنی سچی تھی۔ نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں ندامت تھی، وہ کچھ نہ بول سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا بیٹا، تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں قبول کر لیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کی توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے اور اس کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا، میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسے راضی ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ تم لوگ ظاہری شکل نہ دیکھو، تم دل کی حالت کو نہ جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے معاف کر دیا ہو، تمہیں اس کے ماضی کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جب گناہ چھپا دے تو بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی میل صاف کر دی، اور وہ اس دن کے بعد راتوں کو سجدے میں روتا اور دن میں روزے رکھتا۔ لوگ اسے متقی کہتے، لیکن وہ کہتا، میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم ہونا ہی میری امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال باقی جوانوں کو دی اور فرمایا، اگر کوئی گناہ سے پلٹ آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔
اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنا وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا، تو گویا اس امت کو وہ مقام دے دیا گیا جس میں بندہ جب بھی درود پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے میں قبر میں اس کی شفاعت کروں گا اور قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہو تو فرمایا جب وہ یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہوں میں نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس درود شریف کا نور اس کے چہرے پر ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، فرشتے اس کے لیے رحمت کا پیغام لائیں گے اور میزان میں اس کا درود پڑھنا اس کے گناہوں پر بھاری ہوگا۔ اور جیسے جیسے درود شریف زبان پر جاری ہوتا ہے ویسے ویسے دل پاک ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ درود وہ ذریعہ ہے جو قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک اپنی جان کی فکر میں ہوگا، لیکن درود پڑھنے والے خوش نصیب ہوں گے، ان کے لبوں پر صلاۃ السلام ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے پر نظر کرم فرمائیں گے، اے میرے امتی تو دنیا میں مجھ پر درود بھیجتا رہا، آج میں تیرا ہاتھ تھامتا ہوں اور تجھے جنت میں لے جاتا ہوں۔ ان خوش نصیبوں میں وہ بھی ہوں گے جو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، جن کے دن کا آغاز صلاۃ سے ہوتا ہے اور رات کی تنہائی میں ان کی زبان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے گونجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن جب پل صراط پر چلے گا تو اس کا درود اس کے سامنے روشنی بن کر چلے گا اور اندھیروں کو چیرتا ہوا اسے جنت کی راہ دکھائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے روشن ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو پاک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ وہ خوشبو ہے جو دل کو معطر کر دیتی ہے اور شیطان کی مایوسی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت کعب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو وہ درود ایک نور بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے، فرشتے اس نور کو سمیٹتے ہیں اور عرش الہی تک لے جاتے ہیں، وہاں سے ندا آتی ہے کہ اس بندے پر میری رحمت ہو کیونکہ اس نے میرے محبوب پر درود بھیجا ہے۔ تو درود شریف وہ نسخہ ہے جو دنیا کے ہر غم کا علاج ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو درود پڑھو، اگر اولاد نافرمان ہو درود پڑھو، اگر دل بے چین ہو درود پاک پڑھو، اگر راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نام لے کر درود پڑھو، دل کو سکون آ جائے گا، کیونکہ جو درود پاک پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور جو محبوب کا ذکر کرے وہ خود محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی غم سے پاک کر دیتا ہے، اسے نیکیوں کی لذت نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا چہرہ ہوتا یوں چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کی کوئی
دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ درود اصل دعا کی ضمانت ہے۔ وہ دعا جس کے درمیان درود ہو وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے سونے کے دو خالص طبقوں کے درمیان کوئی معمولی شرکی ہو تو وہ بھی قیمتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ درود پاک سے دعا کو لپیٹتا ہے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتہ مقرر فرما لیتا ہے جو اس بندے کا نام لے کر مجھ پر سلام پہنچاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے جب بھی درود بھیجو تو یقین رکھو کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ وقت آئے جب لوگ میدان حشر میں دھوپ میں تھپ رہے ہوں گے، پسینے میں شراب بور ہوں گے۔ ایسے میں ایک آواز آئے گی، ان کو میرے پاس لے آؤ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ انہیں سایہ عطا کیا جائے گا، انہیں حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے غلاموں کا ہاتھ تھام کر فرمائیں گے، آؤ میرے ساتھ چلو، جس نے دنیا میں میرا نام لیا میں قیامت کے دن اسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا، اور جو میرا وفادار رہا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ ایسے ہی وہ گھڑی ہوگی جب درود پڑھنے والے ندامت سے نہیں بلکہ خوشی سے کہیں گے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اور بھی زیادہ درود پاک بھیجتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ جمعے کے دن مجھ پر 80 بار درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ درود ہے جو قبر میں روشنی بن کر ساتھ رہے گا، جو میدان حشر میں سایہ بنے گا، جو پل صراط پر روشنی بنے گا، جو جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، اور پھر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت ادا کرے گا۔ یا اللہ ہمیں درود شریف کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو درود کی لذت سے سرار شاد فرما، ہمیں قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ ہمیں دنیا میں بھی اس درود کے صدقے سکون عطا فرما، اور آخرت میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا۔ آمین یا رب العالمین۔